اللہ 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 اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا نہ دیکھا تو نے اس شخص کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے اس کے رب کی بابت۔ آتاہ اللہ الملک، اس وجہ سے کہ دی تھی اللہ نے اس کو سلطنت۔ اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم نے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، وہ بولا میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، کہا ابراہیم نے بے شک وہ لاتا ہے سورج کو مشرق سے۔ فأت بها من المغرب، تو لے آ اس کو مغرب سے۔ فبہت الذی کفر، تب حیران رہ گیا وہ کافر۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا بے انصافوں کو۔ خلاصہ تفسیر۔ اے مخاطب، کیا تجھ کو اس شخص کا قصہ تحقیق نہیں ہوا، یعنی نمرود کا، جس نے ابراہیم علیہ السلام سے مباحثہ کیا تھا اپنے پروردگار کے وجود کے بارے میں، یعنی توبہ توبہ وہ خدا کے وجود ہی کا منکر تھا، اس وجہ سے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو سلطنت دی تھی، یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ نعمت سلطنت پر احسان مانتا اور ایمان لاتا، اس کے برعکس انکار اور کفر شروع کر دیا۔ اور یہ مباحثہ اس وقت شروع ہوا تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کے پوچھنے پر کہ خدا کیسا ہے، جواب میں فرمایا کہ میرا پروردگار ایسا ہے کہ وہ جلاتا ہے اور مارتا ہے، یعنی زندہ کرنا اور مارنا اس کی قدرت میں ہے۔ وہ کوڑ مغز جلانے مارنے کا مطلب تو سمجھا نہیں، کہنے لگا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں کہ میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں، چنانچہ جس کو چاہوں قتل کر دوں تو یہ مارنا ہے، اور جس کو چاہوں قتل سے معاف کر دوں یہ جلانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بالکل ہی بدھی عقل کا ہے، اس کو جلانا اور مارنا سمجھتا ہے، حالانکہ جلانے کی حقیقت بے جان چیز میں جان ڈال دینا ہے، اسی طرح مارنے کا معاملہ سمجھو، اور قرائن سے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ جلانے اور مارنے کی حقیقت سمجھے گا نہیں، اس لیے اس ضرورت سے دوسرے جواب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اچھا، اللہ تعالیٰ آفتاب کو روزانہ مشرق سے نکالتا ہے، تو ایک ہی دن مغرب سے نکال کر دکھلا۔ اس پر محیر رہ گیا وہ کافر اور کچھ جواب نہ بن آیا۔ اس کا مقتضا یہ تھا کہ وہ ہدایت کو قبول کرتا مگر اپنی گمراہی پر جمع رہا، اس لیے ہدایت نہ ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ ایسے بے جا راہ چلنے والوں کو ہدایت نہیں فرماتے۔ معارف و مسائل۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کافر کو دنیاوی عزت و شرف اور ملک و سلطنت عطا کر دیں تو اس نام سے تعبیر کرنا جائز ہے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ضرورت کے وقت مناظرہ اور مجادلہ کرنا بھی جائز ہے، تاکہ حق و باطل میں فرق ظاہر ہو جائے۔ کرتبی بعضوں کو یہ شبہ ہوا کہ اس کو یہ کہنے کی گنجائش تھی کہ اگر خدا موجود ہے تو وہی مغرب سے نکالے۔ دفع اس شبہ کا یہ ہے کہ اس کے قلب میں بلا اختیار یہ بات پڑ گئی کہ وہ خدا ضرور ہے، اور یہ مشرق سے نکالنا اسی کا فعل ہے، اور وہ مغرب سے بھی نکال سکتا ہے، اور یہ شخص پیغمبر ہے، اس کے کہنے سے ضرور ایسا ہوگا، اور ایسا ہونے سے انقلاب عظیم عالم میں پیدا ہوگا، کہیں اور لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ مثلاً لوگ اس معجزے کو دیکھ کر مجھ سے منحرف ہو کر ان کی راہ پر ہو لیں، ذرا سی حجت میں سلطنت جاتی رہے، تو یہ جواب تو اس لیے نہ دیا اور دوسرا کوئی جواب تھا نہیں، اس لیے حیران رہ گیا۔ بیان القرآن۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔